ایک جنگل میں سبھی جانور اور پرندے بڑے پیار سے رہا کرتے تھے۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب بھی تھا۔ یہاں پر سبھی جانور پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سارسوں کا ایک جھنڈ بھی پانی پینے کے لیے وہاں آتا تھا، لیکن ایک سارس جو دن رات وہیں بھٹکتا رہتا تھا، وہ کہتا، میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے پر نہیں ہیں، میں دوسرے سارسوں کی طرح اڑ نہیں سکتا، نہ ہی دوسرے سارس مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ کاش میں خرگوش ہی ہوتا تو میں تیز بھاگ سکتا تھا۔ ایک طوطی وہاں آتی ہے۔ طوطے سارس سے کہتی ہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ سارس پوچھتا ہے، بات کیا ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے صبح ہی ایک انڈا دیا تھا۔ میرا انڈا گھونسلے سے گر کر ایک ایسے گڑھے میں گر گیا ہے جو بہت باریک ہے۔ میں اور میرے دوسرے دوست، انہوں نے بہت کوشش کی اس انڈے کو مگر وہ باریک ہے، اس وجہ سے ہم نہیں نکال پائے، مگر تم اپنی چونچ سے اس کو نکال سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کر تو دیتا، مگر میرا ایک پر نہیں ہے، میں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ طوطی نے کہا، تو کیا تمہارا کوئی اور دوست نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارس نے بتایا، ہیں تو، وہ آنے والے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جانا چاہے گا۔ طوطی نے کہا، اگر میرا انڈا وہاں پھوٹ گیا تو میرا بچہ وہیں مر جائے گا، پلیز آپ میرے ساتھ چلیے۔ سارسوں نے اس کو ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اپاہج سارس نے کہا، تم سب میں سے کسی کو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سارسوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم ہی اس کی مدد کر دو۔ سارس نے کہا کہ میں اڑ نہیں سکتا۔ دوسرے سارسوں نے اسے کہا کہ اگر اڑ نہیں سکتے تو چل کر چلے جاؤ، اور سارسوں کا جھنڈ یہ کہہ کر وہاں سے اڑ گیا۔ اپاہج سارس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سارس اور طوطی چل پڑے۔ چلتے چلتے سارس تھک گیا۔ سارس کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رک گیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ سارس تھوڑی دیر آرام کرتا، پھر اپنا سفر شروع کر دیتا۔ اس طرح کرتے وہ دوسرے جنگل میں پہنچ گئے۔ طوطی نے سارس کو وہ گڑھا دکھایا جس میں انڈا گرا ہوا تھا۔ سارس نے اپنی چونچ ڈالی اور اس انڈے کو نکالنے کی کوشش کی۔ آخر اس نے انڈے کو نکال لیا۔ اس کو دیکھ کر طوطی بہت خوش ہوئی۔ طوطی نے سارس کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں انڈا پھوٹ گیا۔ اس کے اندر سے ایک چڑیا نکلی۔ چڑیا کا رنگ نیلا تھا۔ چڑیا نے سارس کو بتایا کہ میں نے تمہیں شکوہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے پر نہیں ہے، تو اسی وقت مجھے خیال آیا تو میں نے اس طوطی کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہاری مدد ہو سکے۔ تم دل کے بہت اچھے ہو۔ طوطی نے سارس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، اور اس طرح سارس کے پر ٹھیک ہو گئے اور سارس اڑنا شروع ہو گیا۔ سارس تھوڑا اڑ کر واپس آیا اور آ کر چڑیا اور طوطی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سارس اڑ کر اپنے دوستوں کے پاس گیا تو اس کے دوستوں نے
اس کے پروں کو ٹھیک دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پر کیسے ٹھیک ہوئے؟ تو سارس نے سارا واقعہ ان کو کہہ سنایا اور بتایا کہ کیسے چڑیا نے اس کے پروں کو ٹھیک کر دیا۔ اس طرح سارے دوست اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔